MTA International, reaching the corners of the earth. صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی رسولنا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد صلی علی حبیبنا صلی علی محمد صلی علی امامنا صلی علی محمد صلی علی رحیمنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ولا له الحكم وهو أسرع الحاسبين اسماء باری تعالیٰ کے مضمون سلسلہ جاری ہے، یہ بھی اسی کی کڑی ہے جو آج کا خطبہ ہے۔ لیکن اس سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ جماعت احمدیہ اسپین کی 14ویں مجلس شورا آج منعقد ہو رہی ہے۔ مدارس شورا سے متعلق پیچھے 2-3 خطبوں میں ذکر گزر چکا ہے، اس لیے مزید کسی نصیحت کے اضافے کی ضرورت نہیں۔ باقی جو باتیں خطبے میں آئیں گی ان کو خصوصیت سے سب شرکائے مجلس شورا پیش نظر رکھیں۔ اسپین کی جماعت چھوٹی جماعت ہے ابھی تک، اور جس طرح توقع تھی کہ یہ جلد پھیلیں گے، ابھی تک سے پوری نہیں ہوئی۔ اگرچہ 4 مربی ہیں وہاں، لیکن ابھی تک جس قدر پھلوں کی ان سے توقع تھی وہ نہیں لگی۔ عام طور پر یہ مجھے پیش کیا جاتا ہے کہ زمین سنگلاخ ہے یا پانی کڑوا ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسپین کی زمین پہ پہلے بھی پھل لگ چکے ہیں، اور اسپین کے مسلمان جو اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ اس دور میں ہوئے ہیں، بغیر کسی جبر کے، بغیر کسی حرص کے مسلمان ہوئے تھے، اور 200 سال تک بعد میں انہوں نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، غاروں میں زندگیاں بسر کی ہیں، لیکن دین نہیں بدلا۔ تو یہ کہتے ہیں کہ زمین سنگلاخ ہے،
یہ پانی کڑوا ہے، یہ درست بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر جگہ اب ہوائیں چل پڑی ہیں، اور اسپین کو بھی ان برکتوں سے حصہ لینا چاہیے۔ ساری جماعت کو شامل ہونا ہوگا، اور ہر مربی کو اپنے آپ کو اس معاملے میں جھونک دینا ہوگا۔ اس لیے صرف رپورٹیں کافی نہیں، اب تو درخت گننے کا نہیں، پھل گننے کا وقت ہے، اور پھل بھی اتنے بڑھ رہے ہیں کہ وہ گننے کا وقت بھی، اس سے بھی آگے معاملہ نکل چکا۔ کوئی ملک ایسا نہیں رہنا چاہیے جو اس عالمی اللہ تعالیٰ کی برکتوں سے کسی پہلو سے محروم رہ جائے۔ میں امید رکھتا ہوں کہ اسپین کی مجلس شورا میں خصوصیت سے اس پہلو سے بھی غور ہوگا، اور سب اپنے آپ کو مثمر ثمرات سے خزانہ بنانے کی کوشش کریں گے، یعنی اچھے دائمی نیک پھلوں والے درخت بننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے بیان کیا تھا کہ تمام صفات باری تعالیٰ ان 4 بنیادی صفات سے پوچھتی ہیں جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں۔ اس ضمن میں حمید صفت کا بھی گزشتہ خطبے میں غنی کے ساتھ حمید کا بھی ذکر آیا تھا، اور بظاہر حمید صرف ان 4 صفات میں شامل نہیں ہے جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی ہیں، رب العالمین، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین۔ لیکن یہ بھولنا نہیں چاہیے کہ سورہ فاتحہ کا آغاز حمد سے ہوتا ہے، اور حمد کی صفت اللہ کے ساتھ اور دوسرے تمام اسماء کے ساتھ برابر کا تعلق رکھ رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اس کے ساتھ ہی یہ مضمون اس طرح جاری ہوتا ہے، گویا الحمدللہ رب العالمین، الحمد للرحمن، الحمد للرحیم، الحمد لمالک یوم الدین۔ اور عربی قاعدے کے مطابق اس طرح تفصیل سے ترجمہ کرنا بالکل درست ہے۔ حمد کا مضمون ان سب پر اطلاق پا رہا ہے، اس لیے حمید کہنے کی بجائے اس مصدر استعمال فرمایا جس کا ان تمام صفات سے براہ راست تعلق جڑ گیا، اور یہ ضروری بھی تھا، کیونکہ کوئی بھی صفت حسن اگر حمد سے آ رہی ہو کسی پہلو سے تو وہ سبحان نہیں رہتی، پاک نہیں رہتی۔ اور حمد کا مضمون اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی چیز ہر برائی سے پاک ہو۔ بس اگرچہ سبحان بھی یہاں نہیں ہے، جس سے خدا تعالیٰ کا نام ہے، عبد السبحان کہا جاتا ہے، سبحان کا بندہ، لیکن حمد اپنی ذات میں ایک بہت ہی گہرا اور وسیع الاثر لفظ ہے، اور جس طرح قرآن کریم نے سورہ فاتحہ میں استعمال فرمایا ہے، اس میں سبحانیت کا مضمون بھی داخل ہو جاتا ہے۔ بس وہ رحمان جو حمد کے لحاظ سے پورا نہ اترے، کامل حمد کا حقدار نہ ہو، اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی نقص رہ گیا ہے، وہ سبحان نہیں۔ اور ایسے رحمان ہمیں دنیا میں عام ملتے ہیں، حد سے زیادہ بڑے رکھتے ہیں، توازن بیٹھتے ہیں اپنی نرمی۔ مائیں جو محبت میں اپنے بیٹوں کو بگاڑ دیتی ہیں، ان کی عاقبت خراب کر دیتی ہیں۔ تو کوئی بھی صفت حسنہ، صفت کیسی اچھی کیوں نہ ہو، جب تک اس کے ساتھ حمد اپنے کامل معنوں میں اطلاق نہ پائے، اس وقت تک وہ اچھی صفت بھی کسی نہ کسی برائی میں مبتلا ہو سکتی ہے۔ بس حمید کا لفظ تو ہر خدا تعالیٰ کے اسم کے ساتھ اسپاں کر دیا گیا ہے سورہ فاتحہ میں، اس کے بغیر خدا کے کسی اسم کا تصور ہی کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے صفات جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، جو آپ کھوج لگائیں تو آپ کو ان کا گہرا تعلق ان صفات باری تعالیٰ سے نظر آنا شروع ہو جائے گا جو سورہ فاتحہ میں بیان ہے۔ اور اللہ توفیق عطا فرمائے، اخلاص پوری دیر کرے، آسمان سے عرفان اتارے، تو کوئی بھی ایک بھی صفت خدا کی ایسی نہیں ہے جس کا ان صفات باری تعالیٰ سے قطعی یقینی جوڑ ثابت نہ کیا جا سکے
جن کا سورہ فاتحہ میں ذکر ہے۔ آج کی ایک مثال کے طور پر میں نے لفظ حق کو چنا ہے۔ الحق خدا کے ایسا نام ہے جو اسے مجسم سچائی قرار دیتا ہے۔ حق سچائی کو کہتے ہیں۔ سچائی ایک صفت ہے جس کا وجود نہیں، مگر الحق جب کہا جاتا ہے تو مراد ہے جو کامل سچا ہو، جس میں سچائی کے سوا کوئی دوسرا عنصر نہ پائے، جو سچائی کی اعلیٰ سے اعلیٰ تعریف ہو سکتی ہے، وہ الحق لفظ میں داخل ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ الحق کا بیان یہاں کہاں موجود ہے؟ خدا کی سچائی کا ان 4 صفات میں کہاں ذکر ہے؟ اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں کھولنا چاہتا ہوں۔ یہ کوئی علمی بحث نہیں ہے، بلکہ جماعت کے اندر گہری سچائی پیدا کرنے کے لیے خدا تعالیٰ کی صفت حق یا اسم حق پر غور ضروری ہے، اور اس کے تجزیہ سے پھر انسان کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیوں جھوٹ بولتا ہوں، کہاں کہاں ٹھوکر کھاتا ہوں، اور حق ذات سے تعلق قائم کے بغیر میں کن کن نعمتوں سے محروم ہوں یا محروم رہوں گا۔ یہ مضمون جب کھل جائے تو پھر اپنی ضرورت کو لوگ خود اپنے سچائی کے معیار کو بلند تر کرنے کی کوشش کریں گے۔ جھوٹ کی جو وجوہات ہیں ان میں ایک ہے جھوٹی تعریف حاصل کرنا۔ جن کو تعریف کا شوق ہو اور تعریف سے عاری ہوں وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کریم اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ وہ لوگ جن کے ہاتھ پلے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ لاتے ہیں جھوٹ ہی لاتے ہیں، اور خوش اس بات پر ہو رہے ہوتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جا رہی ہے ان باتوں میں جو انہوں نے کی نہیں۔ تو بہت سی جھوٹ کی وجوہات حمد کی تمنا ہے، بس اگر آپ یہ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تو وہاں ساتھ ہی یہ اقرار کرتے ہیں کہ یہ وہ ذات ہے جس کو حمد کی خاطر کسی جھوٹ کی ضرورت ہے، کیونکہ ہر سچی حمد جس کا تصور باندھا جا سکتا ہے، ہر قابل تعریف چیز اپنے درجہ کمال کو پہنچی وہ اس ذات باری تعالیٰ میں موجود ہے۔ تو جھوٹ کی جڑ ہی غائب ہو گئی۔ حمد کی تمنا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی جھوٹ کا کوئی تصور بھی نہیں باندھا جا سکتا، کیونکہ یہ متضاد ہے۔ اور انسان چونکہ حمد کا مالک نہیں ہوتا اور کامل حمد نہیں رکھتا، اس لیے وہ اپنے نقائص کو دور کرنے کی خاطر فرضی خوبیاں اپنی بیان کرتا ہے، یا پسند کرتا ہے کہ لوگ فرضی خوبیاں بیان کریں۔ یہ خوش آمدیں، یہ اپنے نفس کی بڑائیاں، یہ تالیاں، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جنہوں نے معاشرے میں زہر کھول رکھا ہے۔ اور اب اس پر غور کر کے دیکھیں، اس کو تفصیل سے خاندانی جھگڑوں اور روزمرہ کی معاشرتی خرابیوں پر چسپاں کر کے دیکھیں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ محض تعریف کی خاطر ایسی جھوٹ بکواس کی جاتی ہے، اس کے نتیجے میں پھر فتنے پیدا ہوتے ہیں، اور ایسا شخص خود اپنا وقار بھی کھو دیتا ہے۔ بات کرتا ہے تو لوگ دوسری طرف منہ پھیر کے کہتے ہیں کہ ہم جانتے ہیں بڑی عادت ہے اس کو شیخیاں بھگانے کی، تالیاں کرتا ہے، اپنے بچوں میں عزت کھو دیتا ہے۔ چنانچہ ایک جگہ مجھے کسی نے بتایا کہ ایسا ہی کوئی شخص تھا بیچارہ محروم، اس کو عادت تھی غلط باتیں گپے مارنے کی، تو ایک جگہ اس نے خوب مجلس لگائی اور کہا کہ بس یوں پھر میں نے کیا اور پھر یوں کیا۔ تو اس کا بیٹا اسی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، وہ ایک طرف منہ کر کے اشارے سے کہتا تھا کہ ماننا نہ، سب گپ ہے۔ اولاد میں عزت نہیں رکھتی باقی، تو جھوٹی عزت آدمی حاصل کر ہی نہیں سکتا، یہ وہم ہے، اور چند دن کے چرچے ہو سکتے ہیں، ہمیشہ کے لیے حق چھپ نہیں سکتا۔ تو بظاہر
اللہ تعالیٰ کو حق نہیں فرمایا گیا، مگر جو صفات کی داغ بیل رکھی گئی ہے اس میں حق داخل ہے۔ حمد کے نقطہ نگاہ سے تو اللہ تعالیٰ کو کسی جھوٹ کی ضرورت ممکن ہی نہیں ہے، یعنی عقلی طور پر اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری ایک وجہ ہے حرص۔ دنیا میں بہت سے جھوٹ حرص کی خاطر بولے جاتے ہیں۔ جتنے مقدمے بنتے ہیں، یہ ہماری جائیداد ہے، اس پہ اصل میں ہماری تھی، یا فلاں نے ہم سے لے لی اور واپس نہیں کی، یا جھوٹے مقدمے فیکس کے بنا دیے جاتے ہیں۔ غرض کہ جتنی بھی دنیا میں یہ جتنا جھگڑے بھی قضائی چلتے ہیں یا عدالتی چلتے ہیں، ان میں ایک بڑا حصہ ان مقدموں کا حرص کے نتیجے میں پیدا ہونے والے جھوٹ سے ہے۔ پاکستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، لیکن دوسری دنیا کی عدالتوں میں بھی چل رہا ہے، صرف پاکستان کو خاص نہیں۔ ہندوستان اس قسم کی مثالوں سے بھرا پڑا ہے۔ بنگلہ دیش میں یہ قصہ جاری ہے، مغربی دنیا میں بھی یہ قصے چلتے ہیں، نسبتاً کم مگر موجود، کہ حرص کی خاطر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ وہ وجود جس کا سب کچھ، جو رب العالمین ہو، جس کے اوپر دوسروں کی بنا ہو اور اسے دوسروں سے کچھ لینے کی ضرورت نہ ہو، اس کو کیا ضرورت ہے جھوٹ بولنے کی؟ کیونکہ وہ حرص کا پہلو اس کا غائب ہو گیا، جو رب العالمین ہے۔ اسی طرح دیگر صفات پر غور کریں۔ میں قرآن کی نصیحت کرتے ہوئے یہ بیان فرماتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، کہ دیکھو تم اپنا اموال آپس میں باطل کے ساتھ نہ کھایا۔ باطل کے کئی معنی ہیں، لیکن بنیادی معنی جھوٹ ہی ہے۔ جھوٹ بول کے ایک دوسرے کے بات نہ کھاؤ، یا جن باتوں میں خدا نے منع فرمایا ہے ان باتوں کو اختیار کر کے مال نہ کھاؤ، یعنی حرام مال نہ کھاؤ۔ تو دونوں جگہ دراصل بنیادی معنی جھوٹ ہی کا ہے۔ جھوٹ کی خاطر جھوٹی چیز، غلیظ چیز حاصل کرنا، یہ حرص سے تعلق رکھتا ہے، اور حرص پیدا ہوتی ہے اس کو جو غریب ہے، اور اگر غریب نہیں بھی ہے تو کامل مالک نہیں ہے۔ زمین و آسمان، کائنات سب اس کی نہیں ہے، کچھ کمی ہے تو اس کو لینے کی خاطر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ جو تمام جہانوں کا رب ہے، ان کو پیدا کرنے والا، بن مانگے دینے والا، اس کو اس پہلو سے جھوٹ کی ضرورت ہی کوئی، جھوٹ لگتا ہی نہیں، اسپا ہی نہیں ہوتا۔ پھر جھوٹ کی ایک وجہ مواخذہ کا خوف ہے، اور اکثر ہمارے معاشروں میں مشرقی اور مغربی پکڑ کے ڈر سے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایک بچے سے غلطی ہو، یا ایک ملک میں چوری کی ہو، یا قتل کیا ہو، کوئی بھی صورت ہو جہاں مواخذے کا خطرہ ہوگا وہاں جھوٹ بولا جائے گا۔ اگر مواخذے کا خطرہ نہیں ہوگا تو جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ اور اس کا حمد والے مضمون سے گہرا تعلق ہے۔ اگر آپ ایک بات ایسی پوچھیں مجلس میں کہ خوشبو آئی ہے، اگر تو کہ کس نے ادھر لگایا ہے، کس نے خوشبو والی بات، یعنی کس کی وجہ سے خوشبو آئی ہے، تو لوگ جھوٹ بول کے بھی کہتے ہیں کہ ہماری وجہ سے آئی ہے۔ لیکن اگر کہیں بدبو آئی ہے تو کوئی جھوٹ نہیں بولے گا، یہ ڈرتا ہے، اور وہ بھی انکار کر دے گا، یعنی جھوٹ بول دے گا جس سے بدبو آئی ہے۔ تو یہ حمد اور برائی کا گہرا تعلق جھوٹ سے ہے۔ بعض صورتوں میں حمد کی خواہش جھوٹ پیدا کرتی ہے، بعض صورتوں میں برائی سے بچنے کا خیال جھوٹ پیدا کرتا ہے، اور اس کا اگلا قدم مواخذہ ہے۔ جہاں سزا ملنی ہو وہاں انسان جھوٹ نہیں بول سکتا، یعنی ان معنوں میں کہ اس نے جرم نہ کیا اور جھوٹ بول رہا ہو، لیکن جھوٹ بولے گا تو مجرم بولے گا، اور مواخذے سے ڈر کر وہ جھوٹ بولے گا کہ نہیں میں نے کیا ہی نہیں، اس کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں اس کے سر پر ایک سزا کی تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ یہ جو مضمون ہے یہ انبیاء کی صداقت سے بڑا گہرا تعلق رکھتا ہے۔ انبیاء جب
ایک دعویٰ کرتے ہیں تو اس دعوے کے نتیجے میں ان کو بہت بری طرح سوسائٹی کی طرف سے سزا ملتی، عزت پر حملہ کیا جاتا ہے، جان مال پر عزت پر حملہ کیا جاتا ہے، وہ تمام اعلیٰ قدریں جو ان کو نصیب تھی جن کا سوسائٹی اعتراف کیا ان سب قدروں سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ اب ایسا شخص جھوٹ بولتا ہے، یا اس نے اپنی تعریف کی خاطر جھوٹ بولا ہے، یا کچھ کمانے کی خاطر، حرص کی خاطر جھوٹ بولا ہے، یا معاشرے کے ڈر سے جھوٹ بولا ہے، تو وہ کیسا انسان ہے جو پہلے تو اتنا معقول، اتنا بلند مرتبہ انسان کہلاتا ہو کہ قوم میں اس پر عزت سے نظریں پڑتی، جیسا کہ حضرت صالح کو کہا گیا کہ انت مرجوب فینا، مرجوب فینا، تو ہمارے اندر مرجوب تھا، ہم تو تم سے امیدیں لگائے بیٹھے، انتا ہے یا کنتا ہے، مگر بہرحال مرجوباً کا لفظ حضرت صالح کے متعلق استعمال ہوتا ہے، اور ہر نبی کے متعلق یہی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے بھی لوگ امیدیں لگائے بیٹھے، جیسے حضرت صوفی جان محمد صاحب نے آپ کی ملاقات کے بعد یہ کہا کہ ہم مریضوں کی ہے تمہیں پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ تو انسان تعریف کی خاطر جھوٹ بولتا ہے، اس ڈر سے جھوٹ بولتا ہے کہ سزا نہ مل جائے، اور حرص سے جائیداد حاصل کرنے کی خاطر جھوٹ بولتا ہے۔ اگر ایسا دعویٰ کرے کہ جس میں عزت بھی جائے، جائیداد بھی جائے، اور ناحق مارا جائے، جرم نہ کیا ہو اور پھر بھی سزا مل جائے، تو ایسا شخص پاگل ہی ہوگا۔ اور اگر عقل والا ایسا ہو کہ اس کی عقل کا شورا ہو اس سے پہلے، تو ایسے شخص کو جھوٹا قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ایک دفعہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک معاند مولوی، پہلے کی بات ہے، میرے سے گفتگو کرنے آیا، اس نے اپنی طرف سے یہ اکٹھے کیے ہوئے تھے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے درجہ بر درجہ داغ، اور اس کو یہ پتہ نہیں تھا کہ بین ہی یہی اعتراض عیسائی حضرت محمد رسول اللہ پر بھی کرتے ہیں، کہ پہلے ایک چھوٹا سا جھوٹ بولا، پھر جرم، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پہلے کہا میں موسیٰ سے بھی افضل نہیں ہوں، صرف اہل مکہ کا ام القریٰ کو ڈرانے آیا ہوں، بلکہ انہوں نے وہ تو یہ کہتے ہیں، پہلے کہا کہ عشیرت جو میرے قریب قرب و جوار میں میرے رشتہ دار اور خونی اقربا ہیں ان کو ڈرانے کے لیے آیا ہوں، اور یہ وہی بنائی کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اپنے اقربا کو ڈرا، پھر ام القریٰ اور من حولہا کو ڈرا، پھر دعویٰ بڑھا دیا اور یہ کہہ دیا کہ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم، پہلے کتاب کو پہلے مخاطب، پھر آگے ظاہر کر دیا۔ تو اپنی طرف سے انہوں نے یہ بنایا کہ جھوٹ کی مثال ہے، اس طرح لوگ رکھ کر اس کو بڑے بڑے دعوے کرتے رہتے۔ تو ان مولوی صاحب کی عالمی طور پر تو مذہب کی تاریخ پر یا لٹریچر پر نہیں تھی، اور کہیں یہ پڑھ لیا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے پہلے یہ دعویٰ کیا میں معمور ہوں، پھر مہدی، پھر مسیح، کرسچن ہونے کا بھی کر دیا، تو فہرست بنا کر آیا بس، تو دیکھیں جی میرے ساتھ جھوٹ ہے، صاف پتہ چل رہا ہے۔ میں نے مولوی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا مجھے یہ ایک بات بتائیں، اگر یہاں ربہ میں آپ کو میں لے جاتا ہوں بازار میں، اور اعلان ہوتا ہے کہ کسی نے کوئی چیز چرائی ہے، اور جس نے چرائی ہے اس کو 100 جوتے پڑیں گے، آپ جھوٹا دعویٰ کریں گے کہ ہاں میں نے چرائی ہے، میں نے چرائی ہے؟ میں کہا چور کی نہیں کرے گا، کیونکہ مواخذہ کے ڈر سے لوگ جھوٹ بولتے ہیں، اور جہاں کھلی کھلی سزا مل رہی ہو معصوم، اس کو کیا ضرورت ہے کہ اس سے اگلا بڑا دعویٰ کر بیٹھے کہ ابھی کافی نہیں، مجھ سے میری اور بھی دشمنی کرو، تو پہلا ہضم نہ ہوا ہو اوپر سے ایک اور دعویٰ کر بیٹھے، دوسرا ہضم نہ ہوا تو اور دعویٰ کر بیٹھے، اور اس کی سزا ابھی پوری نہ ملی ہو تو ایک اور دعویٰ کر بیٹھے۔ تم اتنی بھی عقل نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے نشان کو آپ کی تکذیب کے نشان کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ اگر جب آپ نے دعویٰ کیا معمور من اللہ کا، تو اس وقت مسلمان آپ کے دشمن ہوئے، مہدی کا دعویٰ کیا مسلمان دشمن ہوئے،
اور مسلمان خود انگریزوں کی ایک رعایا تھے، لیکن جب خوب مسلمانوں کا قہر آپ پر برسا ہے تو آپ نے کہا کہ اچھا یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، کیوں نہ اپنے سلطنت کے فرما روایوں کو بھی دشمن بنا لیا اور دعویٰ کر دیا کہ تمہارا خدا کا بیٹا مر گیا ہے اور میں مسلم ہوں۔ میں کس قسم کا جھوٹا جو ایسی باتیں کر رہا ہے؟ اس کو خیال آیا کہ وہ ابھی تو ہندو ناراض نہیں ہوئے، بات تو تب بنے گی کہ ان کو بھی ناراض کیا جائے، کرشن ہونے کا دعویٰ کر دیا، اور ہندوؤں کا غضب بھڑکا اور نیک نام پیدا ہوا اور بڑے بڑے مقابلے ہوئے، مرلی دستے کا مناظرہ ہو رہا ہے، ایک شعر پڑ گیا۔ تو قادیان کے گرد سکھ تھے بہت، آپ نے فرمایا کہ یہ تو ہندوؤں کا ہندوستان میں تو زور ہے مگر ارد گرد تو سکھ ہی ہیں نا، کیوں نہ سکھوں کو ناراض کیا جائے؟ تو دعویٰ کر دیا کہ حضرت بابا نانک مسلمان ہیں۔ آپ ادنا سی عقل سے کام لیں، کوئی شخص جس کو سزا مل رہی ہو سچ بولنے کی، اگر وہ سچ نہیں تو جھوٹ بولنے کی سزا ہے، تو جھوٹا آدمی تو سزا سے بچنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، سزا حاصل کرنے کے لیے تو جھوٹ نہیں بولتا۔ مثال میں نے دی، میں نے کہا آپ کو میں نے کہا ہے ضرورت ہے تو کر کے دکھائیں۔ ناممکن ہے کہ ایک انسان ایسی چیز کا دعویٰ کرے جس کے نتیجے میں حمد نہ ہوتی ہو بلکہ گالیاں پڑتی ہیں اور سزا ملتی ہے۔ پاگل اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ پاگلوں بیچاروں کے دعوے آپ نے دیکھے ہوں گے، سنے ہوں گے، گلیوں میں پھرتے رہتے ہیں اور ان کو کچھ بھی نہیں ہوتا، اس سے فرق ہی کوئی نہیں پڑتا۔ مگر ایک صاحب علم، صاحب عقل، جس کا ماضی بے داغ ہو اور جو اپنی فراست کے لحاظ سے از خود قوم میں ابھر رہا ہو، اس پر توقع کی نظریں پڑ رہی ہیں، اس شخص سے یہ توقع ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ جھوٹ بولے، کیونکہ قرآن کریم جو مثالیں دے رہا ہے ان سے پتہ چلتا ہے یا ہم کی خاطر جھوٹ بولا جاتا ہے، ہم تو ملی نہیں، یا سزا سے بچنے کی خاطر جھوٹ بولا جاتا ہے، مگر جو کام کیا اس کے نتیجے میں تو سزا ملی، لالچ کی خاطر جھوٹ بولا جاتا ہے۔ ایسا دعویٰ دار تو اپنا سب کچھ دنیا میں سب کچھ کھو بیٹھتا ہے، اس وجہ سے جو اس کا ہوتا ہے وہ بھی اس کو نہیں ملتا۔ بس جھوٹ کی وجوہات پر آپ غور کریں تو سورہ فاتحہ کے اوپر ان کے اطلاق سے معلوم ہوگا کہ سورہ فاتحہ کی جو بنیادی صفات ہیں ان میں سے ہر ایک الحق خدا کی گواہی دے رہی ہے، کیونکہ ہر صرف اس کو جھوٹ کی ضرورت سے مبرہ قرار دے رہی ہے۔ پھر جھوٹ بولنے کی وجوہات میں علم کی کمی پر پردہ ڈالنے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے۔ یہ جتنے بھی لوگ جلد بازی میں جواب دے دیتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں یہ بات یوں ہے، اور وجہ یہ ہے کہ اگر وہ نہ کہیں تو یوں لگے گا کہ ان کو پتہ نہیں۔ بعض لوگ اس بات کو برداشت نہیں کر سکتے کہ ہماری لا علمی ظاہر ہو جائے، اس لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، اور یہ جھوٹ جو ہے یہ اکثر ان کی نظروں سے بھی چھپا رہتا ہے۔ وہ بالارادہ جھوٹ نہیں بول رہے ہوتے، وہ اپنے اندازے کو سچ سمجھتے ہیں، اور اس عادت کی وجہ سے بعض بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ حضرت مسلم موعود اس معاملے میں بے حد حساس تھے، بلکہ الرجک تھے۔ اگر کوئی پوچھیں کہ بتاؤ یہ کیا ہوا ہے وہاں، اور کوئی شخص اپنی طرف سے کہہ دے تو کہتے تھے تمہیں کس کا پتہ لگا، بتاؤ مجھے، جب تم نے دیکھا نہیں، تم نے معلوم نہیں کیا تو کیوں اندازہ بتا رہے ہو؟ اندازہ بھی ایک جھوٹ ہوتا ہے، بات سن۔ اگر کہا جائے اندازے لگاؤ تو وہ اور چیز ہے، لیکن اگر حقیقت پوچھی جائے اور اندازہ پیش کر دیا جائے تو یہ جھوٹ ہے۔ بس وہ لا علمی کو چھپانے کی خاطر جھوٹ ہوتا ہے۔ قرآن کریم اس کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔ پہلے اس سے اس آیت کا پہلا ٹکڑا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ۔
وہ اکثر لوگ جو زمین میں ہیں ان کی عادتیں ایسی ہیں کہ اگر تو ان کی پیروی شروع کر دے تو تمہیں وہ ضرور گمراہ کر دیں. یہاں کافر اور مومن کی بحث نہیں اٹھائی. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کیسی سچی بات ہے کہ انسانوں کی میں بھاری اکثریت اس عادت میں مبتلا ہوتی ہے کہ جس کا علم نہ ہو اس کی بجائے اندازہ پیش کر دیتی ہے. تو فرمایا إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، تو عادی ہے حقیقت دیکھ کر بیان کرنے اور حقیقت دیکھ کر قبول کرنے کا. جن لوگوں کا تعارف ہم کروا رہے ہیں انسان بحیثیت مجموعی، ان کی اکثریت ایسی ہے جو ظن پر بات کرنے کے عادی ہے. حقیقت نہیں ظن سے بات کر دی. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ، اور وہ اٹکل پچو لگانے والے لوگ، یعنی ڈھکوسلے لگانے والے، اٹکل پچو کی باتیں کرنے والے، ان کے پیچھے جو لگے گا وہ گمراہی ہوگا، اس کو تو کبھی ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی. ان ربک هو اعلم من یضل عن سبیلہ. اب علم کا جو فقدان ہے اس کے نتیجے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے، اور عالم فرمایا ہے اللہ تعالیٰ. اور قرآن کریم میں جو سورہ فاتحہ کی صفات ہیں وہ کامل علم کا تقاضا کرتی ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس مضمون کو یوں بیان فرمایا کہ رحمان تخلیق کے لیے بنیادی صفت ہے، اور تخلیق علم کے بغیر ہو نہیں سکتی. سب سے زیادہ علم خالق کو ہوا کرتا ہے. اور دوسرے ربوبیت اگر برائی سے پاک ہے تو لازماً علم کے ساتھ ہے، ورنہ ہو نہیں سکتی. ایک ماں جس کو یہ نہیں پتا میں نے اپنا بچہ کس طرح پالنا ہے، وہ اپنی لا علمی میں رب نہیں بن سکتی. اگر بنے گی تو کسی جگہ ٹھوکر کھائے گی، اس کو کوئی نقصان پہنچا دے گی. اور پھر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کہیں نہیں کہا جا سکتا الحمد، تعریف ہے اس ماں کے لیے جس نے لا علمی میں اپنے بچے کو زہر دے دیا. الحمد کا مضمون جب ربوبیت کے ساتھ ملتا ہے اور رحمان تخلیق کا مضمون اس میں داخل کرتا ہے تو قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ یہ ذات کامل علم رکھنے والی ہے، کیونکہ جس نے پیدا کیا وہی جانے. حضرت مسیح علیہ السلام فرما رہے ہیں دوسرے کو کیا پتا کہ کیا چیز. اس لیے وہ لوگ جو چیزیں ایجاد کرتے ہیں جیسا علم ان کو ہوتا ہے ویسا کسی دوسرے انجینئر کو یا اس فن کے واقف کو ہو نہیں سکتا. اس کی گہری کنوں سے واقف ہوتے ہیں. ان کو پتہ ہے میں نے فلاں ٹکڑا کیوں استعمال کیا تھا، فلاں قسم کی دھات کیوں لی تھی. تو سارا مضمون اس سے پہلے چھان بین کر کے وہ تسلی سے اس پر حاوی ہو چکا ہوتا ہے، اس پر عبور حاصل کر چکا ہوتا ہے. بس علم کا فقدان بھی بعض دفعہ جھوٹ پر انسان کو مجبور کر دیتا ہے، خواہ وہ عمدن ہو یا غیر ارادی طور پر ہو. اور سورہ فاتحہ جس خدا کو پیش کرتی ہے وہ کامل علم والا ہے، ایسا کامل علم کہ اس سے بڑھ کر علم متصور نہیں ہو سکتا. پھر قوت تخلیق سے جو لوگ عاری ہوتے ہیں وہ دراصل تو وہی ہے کہ جو تعریف کا شوق ہے اسی کے نتیجے میں یہ بات بھی بنتی ہے، مگر یہاں تعریف کے ساتھ حرص بھی شامل ہو جاتی ہے، دھوکہ دہی بھی شامل ہو جاتی ہے. وہ لوگ جو کچھ بنا نہیں سکتے، حقیقی چیز بنا نہیں سکتے، وہ جھوٹی چیزیں بناتے ہیں. اور جتنی بھی یہ مارکیٹ میں مصنوعات ایسی ملتی ہیں جو جھوٹی امیٹیشنز ہیں، اصل نہیں ہیں، یہ وہی مضمون ہے. اور جو تماشا دکھانے والے تماشا دکھاتے ہیں، جو جادوگر جادو دکھاتے ہیں اور روک ڈالتے ہیں کہ ہم نے اس چیز کو یوں کر دیا اور عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں،
دراصل یہ تخلیق کی تمنا ہے، اللہ کی صفت خالقیت سے کچھ حصہ لینا چاہتے ہیں جو ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ ایسی صورت میں پھر وہ ان کو جھوٹ بنانا پڑتا ہے۔ قرآن کریم نے حضرت موسیٰ اور ان کے ساحروں کے مقابلے کی مثال رکھ کر اس مضمون پر روشنی ڈالی ہے۔ فَأَلْقَى مُوسَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ۔ یہ نہیں فرمایا کہ سانپوں کو نکل گیا موسیٰ کا طوطا، فرمایا کہ سانپ تو تھے ہی نہیں، ان کو کہاں یہ طاقت تھی کہ وہ سانپ بنا دیتے، انہوں نے جھوٹ بنایا تھا۔ سحروا اعین الناس، انہوں نے لوگوں کی آنکھیں باندھ دی تھیں، ان پر جادو کیا تھا۔ تو کیسا فصیح و بلیغ کلام ہے، یہ فرماتا ہے ان کے جھوٹ کو کھا گیا طوطا، یعنی اصلیت ظاہر ہو گئی، وہ رسیوں کی رسیاں دکھائی دینے لگ گئیں۔ تو جو کھایا تھا وہ سانپ نہیں کھائے تھے، وہ جھوٹ کھایا تھا، یعنی جھوٹ کو نکل گیا، اس جھوٹ کی کوئی حقیقت باقی نہیں رہی، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، یہ مضمون ہے۔ تو جتنے بھی مداری تماش بین یا مارکیٹ میں مصنوعی چیزیں بنا کے پیش کرنے والے ہیں، وہ اس وجہ سے جھوٹ بولتے ہیں، اور جو خالق کل ہے اس کو اس کی ضرورت کوئی نہیں، جو تخلیق پر کامل عبور رکھتا ہے اس کو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ پھر از راہ ظلم بعض دفعہ جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ظلم کی وجہ مالکیت کی کمی ہے۔ دراصل جو شخص مالک نہیں ہوگا اور ہر چیز کا مالک نہیں ہوگا، جہاں اس کی ملکیت سے باہر کوئی مالک ہوگا اس کے دل میں تمنا پیدا ہوتی ہے کہ میں اس کی ملک بھی لے لوں۔ یہ حرص ہے ظاہر، جیسا کہ میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، لیکن اس مضمون کا ایک تعلق ملکیت سے بھی ہے، بادشاہت سے بھی ہے۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو بادشاہ نہیں ہوتے اور بادشاہ نہ ہونے کی وجہ سے جھوٹ بول کر دوسرے کا مال یہ کہہ کر لیتے ہیں یہ ہمارا تھا، مگر لینے کا اختیار ان کو نہیں ہوتا۔ لینے کا اور دینے کا اختیار ایک حکومت کو ہوتا ہے، بادشاہت کسی اور کی ہوتی ہے۔ جو خود بادشاہ ہو وہ اگر لے گا تو ظلم کی راہ سے لے گا، اور خدا تعالیٰ جو مالک کل ہے، جس کا ملکیت کا دائرہ ہر چیز پر حاوی ہے، اور بادشاہ بھی وہی ہے، اس کو کسی جھوٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بعض دفعہ ایسی غلطیاں، خفیف سی غلطیاں ایک نیت میں پر اثر انداز ہو جاتی ہیں، اور بڑے بڑے بزرگوں کی نیت پر بھی بعض دفعہ ایسی چیزوں کا ہلکا سا سایہ پڑ جاتا ہے۔ حضرت داؤد کی مثال قرآن کریم پیش فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ رات کے وقت دو شخص چھلانگ لگا کر ان کے قلعے میں، ان کے محل میں داخل ہو گئے اور کہا کہ ڈر نہیں ہے داؤد، یہ نہ سمجھ کہ ہم چور اچکے ہیں یا ڈاکو ہیں، کسی شور کی ضرورت نہیں، ہم تو ایک مقدمہ پیش کرنے آئے ہیں۔ اور مقدمہ یہ ہے کہ ایک شخص نے کہا کہ میرے پاس ایک بھیڑ ہے صرف، اور یہ جو میرا بھائی ہے یا ساتھی اس کے پاس 99 ہیں، یہ کہتا ہے اپنی ایک مجھے دے دو تاکہ میری 100 پوری ہو جائے، اور میں کہتا ہوں میرے پاس ایک ہی ہے، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا، تو بتا کہ پھر اس صورت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حضرت داؤد نے فیصلہ کر دیا، لیکن ساتھ سجدہ ریز ہو گئے، یہ سمجھتے ہوئے کہ اللہ نے مجھے آزمایا ہے اور متنبہ فرمایا ہے کہ کہیں تم جس کی ملکیت بھی اور جس کی سلطنت بھی توسیع پذیر ہے، پھیلتی چلی جا رہی، اس خیال سے کہ ہمسایہ ملکوں میں سے کوئی چھوٹی چھوٹی ریاستیں ہیں، انہوں نے الگ رہ کے کیا کرنا ہے، ان کو بھی ساتھ شامل کرو، زیادتی نہ کر دینا کسی کو۔
بعض مفسرین نے تو اس کا بالکل لغو بہودہ ترجمہ کیا ہوا ہے کہ 99 بیویاں تھیں تو کسی اور کی سوئی لینا چاہتے تھے. اگر وہ بادشاہ تھے تو ساری سلطنت کی حسین ترین عورتیں ان کے قبضے میں تھیں. اس زمانے کی بادشاہت تو مطلق العنان ہوا کرتی تھی. یہ بھی فرضی قصے بنائے ہوئے ہیں، بائبل سے لے لیے اور آنکھیں بند کر کے قبول کر لیے. دراصل حضرت داؤد کو یہ نصیحت فرمائی گئی تھی کہ تجھے خدا نے عظیم سلطنت عطا کی ہے، لیکن بڑی سلطنتوں کے ہمسائیگی میں چھوٹے چھوٹے ممالک بھی ہوا کرتے ہیں. اور بسا اوقات ایک انسان کو، ایک بادشاہ کو یہ بات دھوکے میں مبتلا کر دیتی ہے کہ یہ بڑے کا حصہ بن جائیں گے تو اچھے رہیں گے اور ہماری طاقت بڑھے گی، اور ان کا بھی کیا نقصان ہے، ایک بڑی سلطنت کا حصہ بن جائیں گے. اس قسم کے نفس کے دھوکے بعض دفعہ ظلم پر مجبور کر دیا کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیونکہ مالک ہے اور مالک کل ہے، اس لیے اس کو کسی اور چیز کو اپنانے کی ضرورت نہیں، نہ جھوٹ بول کے نہ ظلم کی راہ سے، ضرورت ہی کوئی نہیں. اور اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے صفت حق کی صفت کو ملک کی صفت کے ساتھ باندھا اور مالک کی صفت سے نہیں باندھا. یہ آگے جا کر جب میں آیات آپ کو اس کی تفصیلی طور پر اس مضمون میں بعض اور مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا تو یہ ایک اور دلچسپ چیز سامنے آئے گی کہ خدا تعالیٰ کے حق ہونے کی صفت کو مالک کی بجائے ملک سے باندھا گیا. اور اس کی وجہ وہی ہے جو میں بیان کر رہا ہوں. ملک قانون کا حکمران ہوتا ہے اور ناانصافی کا تعلق قانون سے ہے، مالکیت سے نہیں. اگر کوئی شخص مالک ہے تو کسی ایک کو دے دے اور کسی کو نہ دے تو اس کو ناانصافی نہیں کہہ سکتے. جس کو مزید دے دیں آپ، جس پر دل آ جائے اس کو آپ ادا کر دیں. آپ مالک ہیں، آپ کی چیز ہے، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا او ہو اس نے بڑی ناانصافی کی ہے. سارا شہر بستا ہے، اس میں سے ایک کو دے دیا اور باقی رہ گئے، ان کو کچھ نہیں دیا. تو یہ جہالت ہے، اس کے سوا اس کی کوئی حقیقت نہیں. اصل میں صفت حق کا یا انصاف کا مالکیت سے تعلق نہیں ہے، ملکیت سے تعلق. تو قرآن کریم نے جہاں جہاں اس تعلق کو باندھا ہے وہاں ملک کا لفظ استعمال فرمایا ہے، مالک کا نہیں. لیکن اس کے باوجود یہ سورہ فاتحہ میں داخل ہے کیونکہ مالک یوم الدین کا مضمون ملوکیت پر بھی حاوی ہے اور ملکیت پر بھی حاوی ہے. فیصلہ کرنے والا بھی وہی ہے، سزا بھی اسی کے پاس اور مالک بھی وہی ہے. تو حق کا لفظ جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے، یہ حق کا اسم سورہ فاتحہ میں ہر اس اسم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جو بیان ہوا ہے اور اس سے باہر کچھ نہیں. بس اس بات کا کامل یقین رکھیں کہ صفات باری تعالیٰ کی ماں سورہ فاتحہ ہے، یعنی وہ صفات ہیں جو سورہ فاتحہ میں بیان ہوئی. اور جس طرح کتاب کی ماں سورہ فاتحہ ہے، اس طرح اسماء باری تعالیٰ کو سمجھنے کے لیے بھی سورہ فاتحہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کے تعلق سے یہ مضمون زیادہ کھل کر سامنے آتا ہے. اب میں ان آیات کی بات کرتا ہوں جن میں اس مضمون کو مختلف رنگ میں پھیر کے بیان فرمایا گیا. اب تک تو میں یہ آیات پیش کر رہا تھا جس میں جھوٹ کی وجوہات بیان ہوئی ہیں اور ان کی روشنی میں ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ خدا تعالیٰ کی صفت حق ہونا سورہ فاتحہ کی جو صفات ہیں ان سے گہرا اور قطعی تعلق رکھتا ہے اور 100% یقین کے ساتھ ثابت کیا جا سکتا ہے ان صفات کا مالک جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا. ناممکن ہے کہ اس کا جھوٹ سے کوئی تعلق ہو. اور چونکہ جھوٹ کے ہر پہلو کی نفی ہو گئی ہے اس لیے اسے الحق کہا جا سکتا ہے، کامل سچا، جس کا جھوٹ کے کسی پہلو سے بھی دور کا تعلق نہیں. اب اللہ تعالیٰ نے جو حق لفظ صرف کو استعمال فرمایا ہے، جن جن موقعوں پہ جہاں جہاں ان پر اگر آپ غور کریں تو آپ کو اپنے کردار کے لیے اس میں بہت سی روشنی ملے گی.
اور حق ذات کو سمجھ کر وہ کیا چاہتا ہے اور اس سے کیا کیا فوائد وابستہ ہے۔ ایک بات تو بہرحال قطعی طور پر ماننی ہوگی کہ اگر آپ حق کی ہر صفت سے عاری ہیں تو حق سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ تعلق کسی قدر اشتراک سے ہوا کرتا ہے، اگر کوئی قدر اشتراک نہ ہو تو تعلق ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے آخری صورت میں اگر اور کوئی تعلق نہ ملے تو انسان انسان کا تعلق ہی ہے۔ اگر جنگل میں 2-3 آدمی رہ جائیں تو ان کا شیروں سے تو تعلق نہیں ہوگا، آپس میں تعلق ہوگا، لیکن شیر اگر رہ جائیں، انسان نہ ہو اور کوئی آفت پڑے تو شیروں کا آپس میں تعلق ہوگا۔ ایک بہت بڑے آرٹسٹ نے ایک طوفان کی تصویر بنائی ہے، اس میں طوفان میں گھرے ہوئے گھوڑے ایک دوسرے سے گردن جوڑے کھڑے ہیں، جو عام طور پر بڑے شدید اور طاقتور اور تیز مزاج کے گھوڑے نظر آ رہے ہیں، جو عام حالات میں ایک دوسرے کو مارتے، ایک دوسرے سے رقابت کرتے، گھوڑیوں کی خاطر ان کی لڑائیاں ہوتی، لیکن اس طرح وہ جوڑے کھڑے ہیں آپس میں کہ جیسے اس سے بڑھ کے محبت ہو ہی نہیں سکتی۔ تو کامن جو مشترک خطرات ہیں ان کے نتیجے میں کوئی قدر مشترک ہوتی ہے جو انسان کو یا ایک جاندار کو دوسرے جاندار سے جوڑتی ہے۔ اگر صفات باری تعالیٰ کے ہر پہلو سے انسان اپنا تعلق توڑ لے تو اس صفت کے ہر فیض سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے یہ سمجھنا کہ حق کیا ہے اور قرآن کریم حق کے تعلق کے کیا کیا فوائد بیان کرتا ہے۔ بعض ایسے فوائد ہیں جو آپ کو فوری طور پر سمجھ آ سکتے ہیں، بعض ایسے ہیں جو نہیں سمجھ آتے، کھول کر بیان کرنے پڑتے ہیں، یا غور کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی۔ چند آیات جو میں نے نمونے کے لیے آج کے لیے چنی ہیں، ان میں سے شاید 1-2 پر ہی گفتگو ہو سکے۔ وہ یہ ہیں سورہ الانعام کی آیت 62 اور 63، هو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ وہ اپنے بندوں پر قاہر ہے، اور قاہر کا مضمون اگرچہ اردو میں جو لفظ قہر کہتے ہیں تو منفی مضمون ابھرتا ہے ذہن میں، مگر قاہر اس ذات کو کہتے ہیں جو کامل طور پر اختیار رکھتی ہے، اور اتنا اختیار ہے کامل کہ بے خوف ہو کر اگر وہ سزا دینا چاہے تو تب بھی دے سکتا ہے، جو چاہے کر لے، کیونکہ مکمل قبضہ ہو اس وقت قہر ہوتا ہے۔ اگر مکمل قبضہ نہ ہو تو قہر مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ انسانی پالیٹکس میں بھی یہ بات بار بار سامنے آتی ہے، جہاں کسی اور ذات کا خوف ہو وہاں قہر پورا نہیں ٹوٹتا۔ بڑی طاقتیں چھوٹی طاقتوں پر کچھ نہ کچھ رحم بظاہر کیا کرتی تھیں، اس وجہ سے کہ ایک دوسرے سے خوف تھا۔ جب وہ خوف ٹوٹے تو قہر ظلم میں تبدیل ہو گیا، حالانکہ موجود تو تھا مگر دکھائی نہیں دے رہا تھا، کیونکہ قہر منفی صورت اس وقت اختیار کرتا ہے جب کسی اور ذات کا خوف نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں جو لفظ قہر آتا ہے تو مراد یہ ہے کہ وہ چاہے تو ہر ایک کو ملیا میٹ کر دے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن چونکہ حمید ہے اس لیے اس طاقت کے باوجود وہ لوگوں کو مٹاتا نہیں، اور بعض دفعہ مٹانے کا استحقاق بھی حاصل کر لیتے ہیں لوگ، یعنی اس کے پوری طرح سزاوار بن جاتے ہیں، اور پھر بھی اللہ نہیں مٹاتا۔ فرماتا ہے اگر اللہ چاہتا تو تمہارے گناہوں کی وجہ سے تمہیں ہی نہیں بلکہ سارے جانداروں کو مٹا دیتا، ایسے سے بڑے تم گناہ کرتے ہو۔ چونکہ حمید ہے، غیر معمولی حوصلہ ہے، غیر معمولی علم ہے، اس لیے قاہر ہونے کے باوجود اس کا منفی اثر ظاہر نہیں ہوتا بلکہ محض مثبت اثر ظاہر ہوتا ہے۔ اور قہر اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کسی انسان کو
مٹانے کی استطاعت نہ ہو، کسی چیز کو مٹانے اور نقصان پہنچانے کی استطاعت نہ ہو۔ اگر استطاعت ہی نہیں تو اس کو قاہر نہیں کہتے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے هو القاہر فوق عبادہ، اپنے بندوں پر وہی ہے جو قاہر ہے، کامل اختیار رکھتا ہے، اور اگر سزا دینا چاہے اور مٹا دینا چاہے تو اس کی تقدیر جو موت وارد کرتی ہے، اس کی تقدیر جو زندگی سے موت کی طرف لے جاتی ہے، وہ تو جاری ہے، ہر قدم پر وہ مٹ سکتا ہے۔ اس وجہ سے وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اس نے تمہاری حفاظت کی خاطر انتظام کر رکھا ہے کہ میری تقدیر کے ہاتھوں از خود نہ مٹ جاؤ۔ اور یہی وہ مضمون ہے جو قرآن کریم دوسری جگہ فرماتا ہے کہ تم گناہ ایسے سے کما رہے ہو، ایسے سے کما چکے ہو، اگر تمہارے ساتھ جانوروں کی بھی صف لپیٹ دی جاتی تو جائز ہوتا، اس کے باوجود کوئی چیز ان کو روکے ہوئے ہے۔ اور قرآن کریم اس مضمون کو یوں بیان فرماتا ہے دوسری جگہ، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ہر انسان کے لیے جو ظاہر میں چلتا ہے یا چھپ کے چلتا ہے، رات کو نکلتا ہے یا دن کو نکلتا ہے، خدا تعالیٰ نے حفاظت کے لیے آگے اور پیچھے مقرر کر رکھے ہیں نگران جو اس کو بچا رہے ہیں۔ کس چیز سے؟ من امر اللہ، اللہ کے امر سے بچا رہے ہیں۔ عام طور پر جو ترجمہ کرنے والے ہیں اس ڈر سے کہ اوہ یہ کیسے مطلب ہو سکتا ہے کہ اللہ کے امر سے کوئی بچائے، وہ اس کا ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے ان کو بچایا جا رہا ہے، حالانکہ ان امر اللہ نہیں ہے، من امر اللہ ہے۔ اور من کا محاورہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی قرآن کریم سے نکال کے دکھایا تھا، جہاں جہاں بھی آیا ہے وہاں اس امر سے حفاظت کا مضمون ہے، اس کی وجہ سے نہیں۔ بس یہاں کیا مضمون ہے؟ دراصل تقدیر الہی ہی ہے جو زندگی بخشتی ہے، اور تقدیر الہی ہی ہے جو موت بخشتی ہے۔ کسی کو تو مرنے کا بھی اختیار نہیں اگر تقدیر الہی نہ ہو تو۔ اگر خدا کی تقدیر سے کوئی بچتا ہے تو خدا کی تقدیر کی وجہ سے بچتا ہے۔ ایک تقدیر زندگی کی حفاظت کر رہی ہے، ایک تقدیر موت کی طرف بلا رہی ہے۔ تو فرماتا ہے کہ ہماری وہ تقدیر جو تمہیں زندہ رکھنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے اس خاص مدت تک، وہ تمہیں ہماری دوسری تقدیر سے بچا رہی ہے، ورنہ اللہ قاہر کامل ہے، اس کا اختیار اتنا مکمل ہے سزا دینے کا بھی اور مٹا دینے کا بھی، کہ اگر خدا ہی کی تقدیر تمہیں خدا کی دوسری تقدیر سے نہ بچاتی تو تمہارا کچھ بھی وجود باقی نہ رہتا۔ اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے حتی اذا جاء احدکم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون۔ اس مضمون کو کھول دیا، اس کی تائید میں قرآن خود بیان فرما رہا ہے، کہتے ہیں ہاں اس وقت تک بچاتی ہے جب تک خدا کی تقدیر موت کی تقدیر نہ آ جائے۔ جب موت کی تقدیر آتی ہے تو پھر اللہ بھیجتا ہے ان لوگوں کو، ان فرشتوں کو جو موت کا پیغام لے کر آتے ہیں، اور وہ کسی چیز میں زیادتی نہیں کرتے، کچھ اضافہ نہیں کرتے کسی چیز میں، جتنا خدا کہتا ہے اتنا ہی کرتے۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، اب یہاں حق لفظ کا استعمال ہے جو میں بیان کر رہا تھا، پھر وہ تمام تر اس مولا کی طرف لوٹائے جائیں گے جو حق، وَلَهُ الْحُكْمُ، اور حکم بھی اس کا ہے، وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور حساب میں بہت تیز۔ اب مالک یوم الدین سے جو حق کا تعلق ہے، یہ جوڑ کر ہمیں اپنے اعمال کی نگرانی کا حکم دیا گیا ہے کہ تم اس دنیا میں اگر بچتے ہو اپنی سزاؤں سے تو یاد رکھو قاہر کی زد سے تم بچ سکتے ہی نہیں تھے، یہ محض اس کا احسان ہے کہ اس کی دوسری تقدیر جاری ہوتی ہے اس کی ایک تقدیر سے بچانے کے لیے، لیکن یہ سلسلہ موت تک صرف چلے گا۔ جب موت آئے گی تو خدا کے بھیجے ہوں کی وجہ سے آئے گی،
پھر تم مالک یوم الدین کے حضور پیش ہو۔ یہاں مالک یوم الدین کا لفظ کہے بغیر اس کے مضمون کو بیان فرمایا گیا، مولاہم الحق۔ مالک یوم الدین وہ ہے جو حق سے فیصلہ کرے گا۔ قرآن کریم اس مضمون کو خوب کھول رہا ہے، سچا ہے اور سچائی سے فیصلہ کرے گا، کسی پہ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور جن فرشتوں کو بھیجا تھا ان فرشتوں کی صفات بتا رہی ہیں کہ جس خدا کے حضور جا رہے ہیں اس کی طرف سے زیادتی ہو ہی نہیں سکتی۔ رسولنا ہم لا یفرطون، ایسے فرشتے بھیجتے ہیں جو اس موت کے وقت بھی ان پر کوئی زیادتی نہیں کرتے، جو حق ہے اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ تو جو بھیجنے والا بھیجتا ایسے ہے جو زیادتی نہیں کر سکتے، اس سے زیادتی کیسے کوئی تصور ہو سکتی؟ وہ کامل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے گا، لہ الحکم، حکم اس کا ہے، فیصلہ اسی کے چلے گا۔ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ، اور حساب میں بہت تیز ہے۔ مہلت زندگی تک ہے، زندگی کے بعد پھر اس کو حساب میں دیر کوئی نہیں رہے گی۔ پھر وہ کامل قدرت رکھنے والا خدا ہے، وہ قاہر ہے، وہ قاہر کے طور پر بھی ظاہر ہوگا، وہ کامل حق کے طور پر بھی ظاہر ہوگا۔ اور مولاہم الحق میں یہ بیان فرمایا کہ اگر تم نے بچنا ہے تو حق کو مولا بناؤ۔ مولا کا مطلب ہوتا ہے جو والی ہو، جو بچانے والا ہو، جو تحفظ دینے والا ہو۔ تو فرمایا حق مولا کی طرف جاؤ گے۔ اگر تم نے اس دنیا میں حق کو اپنا نہ بنایا اور حق سے تعلق نہ باندھا تو اس دنیا میں وہ تمہارا مولا نہیں بنے گا۔ اس لیے اگر بچنا ہے تو حق کو مولا بناؤ گے تو بچو گے، ورنہ نہیں بچ سکتے۔ جو ان لوگوں نے جھوٹ کو مولا بنایا ہو دنیا میں، ہر مشکل کے وقت جھوٹ کی پناہ لیتے ہوں، ہر حرص کے وقت جھوٹ کی پناہ لیتے ہوں، ہر حمد کی تمنا میں جھوٹ کی پناہ لیتے ہوں، ہر مواخذے سے بچنے کے لیے جھوٹ کی پناہ لیتے ہوں، جن کا اندر باہر ساری زندگی کا نظام جھوٹ پر پل رہا ہو، وہ یہ کہیں کہ قیامت کے دن ہمیں حق پناہ دے دے گا، یہ جھوٹ ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اور قرآن کریم اس کی مثال بھی پیش کرتا ہے۔ بیوقوف ایسے بھی جھوٹے ہوں گے جو قیامت کے دن بھی خدا کی پناہ میں آنے کی بجائے جھوٹ کی پناہ میں بھی جانے کی کوشش کریں گے، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے انشاءاللہ یہ بقیہ مضمون میں اگلے خطبے میں بیان کروں گا۔ اتنا کہنا بہت کافی ہے کہ حق سے تعلق رکھے بغیر نہ اس دنیا میں کوئی کامیابی ہو سکتی ہے، نہ اس دنیا میں کامیابی ہو سکتی ہے۔ لازماً ہمیں سچی جماعت کے طور پر ابھرنا ہوگا، اور سچائی کو جب تک ہم ہر احمدی کے اندر اس طرح راسخ نہ کر دیں کہ اس کی فطرت ثانیہ بن جائے یا فطرت اولیٰ کی طرف وہ لوٹائے، کیونکہ فطرت اولیٰ حق ہی تھی۔ یہ کہنا غلط ہے کہ فطرت ثانیہ بن جائے، کیوں کہنا بہتر ہے کہ جہاں تک کہ وہ اپنی فطرت اولیٰ اول فطرت کی طرف لوٹ آئے، اس وقت تک ہم حقیقت میں نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی طرف سے فوز عظیم عطا فرمائے۔ اب میں خطبے سے پہلے یہ اعلان کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ایک بہت ہی پیارے اور مخلص فضائی واقف زندگی چودھری مشتاق احمد صاحب باجوہ وفات پا گئے ہیں، اور بہت ہی خوبیوں کے مالک تھے، دل موہنے والی صفات تھیں، اور سب سے جو زیادہ دلکش صفت تھی وہ سچائی تھی۔ بالکل سچے انسان، صاف کرے، کوئی جھوٹ، کوئی ٹیڑھ پن کی رگ نہیں تھی اس شخص میں۔ عمر 83 سال تھی، ایک لمبے عرصے سے کینسر کے مریض تھے، مگر محض اعجازی طور پر زندہ تھے، اور ڈاکٹروں کو بھی کچھ سمجھ نہیں آتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔ بہت پرانی بات ہے، وقف جدید میں ایک دفعہ، جب میں وقف جدید میں ہوا کرتا تھا، ایک دفعہ وہاں سے احمد نگر سے واپس آیا تو مجھے پیغام ملا کہ باجوہ صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ سوئٹزرلینڈ سے آئے ہوئے ہیں، اور انہوں نے پیغام دیا کہ ضرور ہمیں ملیں۔ میں اسی وقت نگر خانے چلا گیا،
ہمارے کمرے میں ٹھہرے ہوئے تھے. میں نے کہا کس طرح تشریف لائے آپ دونوں اچانک؟ انہوں نے کہا کہ بڑے ہم لوگ سے کوئی خوف بھی نہیں تھا. کس طرح جو آنا تھا؟ ہم تو مرنے کے لیے آئے ہیں نا. مرنے کے لیے کیا مطلب؟ میں نے کہا تمہیں پتہ ہی نہیں کہ ڈاکٹر نے کیا کہ 6 مہینے اندر مر جاؤ گے. کہ دونوں ہی مر جاؤ گے. اور کہتے ہیں ہم نے پنجابی میں بات کر رہے تھے، اردو اس کی یہ ہے کہ ڈاکٹروں نے تو ہمیں کہہ دیا کہ تم مر جاؤ گے، تو ہم نے کہا وہاں جو مریں گے اور لاشیں اٹھوا کے یہاں لائیں گے تو کیوں نہ یہی مریں آ کے. 6 مہینے کے لیے ریزرو کرا لیا لنگر خانے کا کمرہ اور اپنی طرف سے مرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. اب میں نے بتایا نا کہ موت بھی اپنے اختیار میں نہیں ہے، اللہ کا حکم نہیں تھا، انتظار کر کر کے واپس چلے گئے. اور اس کے بعد سال ہا سال تک بارہا خطرات ہوئے اور اس طرح بیچ میں سے نکلے ہیں کہ ڈاکٹر حیران رہ گئے ہیں بالکل. اور جب میں جایا کرتا تھا تو بڑی دور بھی سفر کر کے استقبال کے لیے آتے تھے اور تیز قدموں سے چلتے تھے. حیرت ہوتی تھی کہ خدا نے دیکھیں کیسے ان کو اعجازی طور پر شفا بھی عطا فرمائی اور خدمت دین کی ہمت آخر وقت تک رکھی ہے. تو ایک تو ان کا جنازہ ہے اور ان کے ساتھ ہی کچھ اور جنازے ہوں گے. یہ انگلستان کی مسجد کے بھی امام رہے ہیں 4 سال تک. بہت سے ان کے فوائد درج ہیں، مگر مختصر جو میں نے بتانا تھا وہی کافی ہے. ایک سچا مخلص فدائی انسان تھا، زندگی میں بھی زندگی بھر اللہ کی رحمتوں کا نشان بنا رہا. آخرت میں بھی ہمیں امید ہے بھاری اللہ تعالیٰ سے کہ رحمت ہی کا مظہر بنائے رکھے گا. چودھری نادر علی خان صاحب والد محترم خلیل احمد مبشر حنیف سیرا لیون بڑی قربانی کر رہے ہیں، بہت عمدگی سے عمارت کے فرائض کو سر انجام دیا ہے. ان کے والد چودھری نادر علی خان صاحب کی خوبیاں ہیں جو دراصل اس بچے کو ایسی ساتھ ملی ہیں. بہت سادہ صاف طبیعت انسان، بے حد مخلص و فدائی انسان، کوئی پیچ نہیں تھا اور نور فراست تقویٰ کی وجہ سے تھا سارا. مولوی صالح محمد صاحب ہمارے سلسلے کے پرانے واقف زندگی اور خدمت کرنے والے ہندوستان میں بھی کچھ عرصہ رہے ہیں. اور غلام نبی صاحب گلکار جن کو کشمیر کی تاریخ سے ایک انمٹ تعلق ہے اور جماعت احمدیہ کے ساتھ بھی مسلم موت کے ساتھ ایک عشق کا تعلق تھا بڑا گہرا، ان کی اہلیہ وفات پا گئی ہیں. بشرا بیگم صاحبہ اہلیہ قاضی مظفر احمد صاحب آف منڈی بہاؤالدین، شریفہ بی بی صاحبہ اہلیہ ڈاکٹر کریم اللہ صاحب ضلع بہاول نگر، مکرم مشتاق احمد صاحب حبیب اللہ خان صاحب پروفیسر کے داماد تھے. مکرمہ زبیدہ بیگم صاحبہ بنت مرزا غنی صاحب سابق محاسب صدر انجمن احمدیہ قادیان، مکرم والد صاحب صادق محمد طاہر صاحب. یہ صادق محمد طاہر بھی اللہ کے فضل سے بڑے فدائی آدمی ہیں، یہاں وقت کر کے بھی آئے ہوئے تھے اور اچھے سلسلے سے محبت کرنے والے انسان ہیں. ام الکرامہ یہاں کی آپ کی لجنہ کی خاتون تھیں، بہت میں ایک کینسر کی وجہ سے وفات ہوئی. انور نام تھا ان کے میاں کا، محمد انور صاحب. اور راشدہ پروین صاحبہ ہیں اہلیہ مجید احمد خان صاحب ربوہ. عزیز احمد صاحب یہ ہمارے حیدرآباد کے مخلص فدائی خاندان شیخ محمد اعظم، شیخ محمد معین صاحب وغیرہ، ان سے ان کا تعلق تھا. اور یہ بھی بڑی خوبیوں کے مالک مخلص فدائی انسان. ان سب کی نماز جنازہ انشاءاللہ نماز جمعہ کے مان بعد ہوگی. الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر ما كان